بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ پورے قرآن میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں 72 حوریں ملے گی۔ قرآن کے بارے میں یہ بات بالکل جھوٹی ہے کہ کسی کافر کو قتل کرنے پر مسلمان کو 72 حوریں ملے گی، بلکہ قرآن میں تو یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو بنا وجہ قتل کر دیا تو چاہے وہ مسلم کو قتل کیا ہو یا غیر مسلم کو، تو اس پر اتنا زیادہ گناہ ہوگا کہ جیسے اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کر دیا ہو، یعنی اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہو۔ اسلام میں 72 حوروں کا ذکر کیوں؟ ہر مذہب کے انسانوں کو یہ کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بننا چاہیے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں دنیا کے ہر مذہب میں تقریباً سکھائی گئی ہے۔ جو انسان ایشور کی طرف سے بھیجے گئے سندیش واہک کی باتیں مان کر ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرتا ہے، تو تقریباً ہر مذہب میں ایسے نیک انسانوں کے لیے سورگ اور نرک یعنی جنت اور جہنم کا کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ جو انسان بھی دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرے گا تو اسے مرنے کے بعد سورگ یعنی جنت ملے گی، اور جو برے کام کرے گا اس کو نرک میں یعنی جہنم میں جگہ ملے گی۔ اب ہر مذہب کے اندر اس کے ماننے والوں کو اچھے کاموں پر ابھارنے کے لیے انہیں کچھ چیزوں کا شوق دلایا گیا ہے اور برے کاموں سے رکنے کے لیے کچھ چیزوں سے ڈرایا گیا ہے۔ مطلب اگر اچھے کام کرو گے تو تمہیں سورگ یعنی جنت میں تمہاری من چاہی چیزیں ملے گی، اور اگر برے کام کرو گے تو تمہیں نرک یعنی جہنم میں بہت سخت سزائیں دی جائے گی۔ سورگ یعنی جنت کے بارے میں ہر مذہب کی کتابوں میں اکثر باتیں ایک ہی طرح کی بیان کی گئی ہے، جیسے سورگ میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہوگی، وہاں انسان جو چاہے گا اسے وہ مل جائے گا، وہاں انسان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ جنت میں نیک انسانوں کو حوریں یا اپسرائیں ملے گی، سورگ میں اپسرائیں ملے گی اور جنت میں حوریں ملے گی۔ اس بارے میں تو دنیا کے ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ضرور بیان ہوا ہے۔ اب ان حوروں یا اپسراؤں کی تعداد کتنی ہوگی تو اس سلسلے میں ہر مذہب کی کتابوں میں کچھ فرق ہے۔ جیسے کہ اسلام میں یہ تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 72 حوریں یا اپسرائیں ہے، جبکہ ہندو مذہب کی کتاب مہابھارت کے 98 ادھیائے کے شانتی پرو میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایشور کی خاطر یدھ یا جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے تو اسے سورگ میں 1000 اپسرائیں ملے گی۔ اسی طرح عیسائی دھرم کی کتاب بائبل میں لکھا ہے کہ جو لوگ جیزس پر وشواس رکھتے ہیں وہ سورگ کے ادھیکاری بنیں گے، اور جو ان پر وشواس نہیں رکھتے وہ نرک میں جلیں گے۔ بائبل کے ادھیائے 12 میں لکھا ہے کہ سورگ میں جا کر نیک انسانوں کو اینجلز مطلب پریاں ملے گی اور وہ بہت خوبصورت ہوگی۔ دنیا کے ہر مذہب میں جنت اور جہنم، سورگ، نرک یہ کانسیپٹ ضرور دیا گیا ہے، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے کہ جس کی وجہ سے نیک لوگ بڑھ چڑھ کر اچھے کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور خود کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ اسلام مذہب میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مذہب والوں کو گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے۔ قرآن کے 7ویں پارہ میں اللہ نے یہ بات بہت سختی سے بیان کی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی دوسرے مذہب والوں کو برا بھلا کہے یا ان کے مذہب کا مذاق اڑائے۔ ہر مذہب میں ایک دوسرے کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر مذہب میں کسی بھی بے گناہ کو یا کمزور کو پریشان کرنا یا اسے تکلیف دینا گناہ کی بات بتائی گئی ہے۔ ہر مذہب میں جنت اور جہنم یعنی سورگ، نرک یا حوروں و اپسراؤں کا کنسیپٹ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ لوگ اچھے کام سورگ اور اس کی چیزوں کو حاصل کرنے کے شوق میں کریں اور برے کاموں سے دور رہ کر ان سے ڈرتے رہے۔ اسلام میں جہاد کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تو قرآن حدیث کی نظر میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے نام نہاد جہادی لوگ جو بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا جہاد سمجھتے ہیں، غریبوں کو پریشان کرتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، تو قرآن حدیث کے مطابق
ایسے لوگ جھوٹے ہیں، مکار ہے۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، چاہے وہ خود کو مسلمان ہی کیوں نہ سمجھتے ہو۔ اسلام میں جہاد کا صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی غریبوں پر ظلم کرے یا تلوار لے کر تمہیں مارنے آ جائے تو پھر تم بھی اس کا مقابلہ کرو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ ہر مذہب میں سورگ نرک کا کانسیپٹ ملتا ہے، اور سورگ میں ہر انسان کو اس کی پسند کی چیزیں ملے گی، جن میں حوریں یا اپسرائے یا اینجلز بھی ہوگی۔ تو اب اگر کوئی انسان کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ کر کے کہے کہ اس مذہب کے لوگ 72 حوروں کے شوق میں یا 1000 اپسراؤں کے شوق میں بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی اور یہ کتنا بڑا جھوٹ ہوگا۔ قرآن میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو جنت میں حوریں ملے گی۔ 72 کی کوئی گنتی قرآن میں نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے گا تو اسے جنت میں 72 حوریں ملے گی۔ شہید کے علاوہ جو بھی انسان جنت میں جائے گا تو اسے صرف 2 حوریں ہی ملے گی۔ یہی بات ہندو دھرم کی کتاب مہا بھارت کے 98 ادھیائے کے شانتی پرو میں لکھی ہوئی ہے کہ جو انسان بھی ایشور کے لیے جنگ کرتا ہوا شہید ہو جائے گا تو اسے سورگ میں 1000 اپسرائے ملے گی، اور وہ اپسرائے اس کی اچھا پوری کرے گی۔ پیارے دوستو، پچھلے کچھ سالوں سے ہندوستان میں، ہمارے بھارت میں برابر اینٹی مسلم فلمیں بنائی جا رہی ہے اور ان کے ذریعے ہندو مسلم بھائی چارے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بھارت کی خوبصورتی کیا ہے؟ ہمارے بھارت کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں ہر مذہب کے لوگ، ہر پنتھ، ہر جات کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ باقی آپ کسی بھی دیش کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنی جاتی، اتنے مذہب کسی بھی دیش میں نہیں ہے جتنے ہمارے ہندوستان میں ہیں۔ تو اسی کے وجہ سے ہمارا بھارت مہان ہے کہ ہم لوگ الگ الگ مذہب، الگ الگ پنتھ جات سے جڑے ہوئے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ آپس میں پیار، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب کچھ ایسی اینٹی مسلم فلمیں بنائی جا رہی ہے اور ان کے ذریعے ہندو مسلم بھائی چارے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ان فلموں میں مسلمانوں کے خلاف اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے جن کا ان کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور کچھ جگہوں پر ایسے ہندو بھائیوں کو بھی بدنام کیا جاتا ہے جو اصل میں وہ ایسے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ چند لوگ ایسے برے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، جو بھی دھرم میں ہو، اچھے برے لوگ ہر طرف پائے جاتے ہیں۔ تو کچھ بروں کی وجہ سے اس کے پورے مذہب کو برا کہنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے یہی اسٹریٹجی ہٹلر نے بھی اپنے زمانے میں اپنائی تھی، اور عیسائیوں سے جیوز کے بارے میں اتنا زیادہ جھوٹ بولا کہ لوگ اسے سچ ماننے لگے۔ جیسا کہ ہٹلر کا بہت مشہور قول ہے کہ جھوٹ اتنی طاقت کے ساتھ اور اتنی بار بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے۔ اسلام مذہب میں امن اور شانتی کو سب سے زیادہ بڑھاوا دیا ہے، اور یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر ہندو دھرم میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے اور عیسائی میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اسلام کا شبد سلام سے بنا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے امن اور شانتی۔ تو اب یہ بھارت میں، ہمارے ہندوستان میں اینٹی مسلم فلمیں کیوں بنائی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ ایسی فلمیں بنانے سے کچھ شیطانی دماغ رکھنے والے لوگوں کو کئی طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ انگریزوں کی جو پالیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی، اس سے وہ کر کے اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں، اسی لیے ایسی فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ تو انگریز آج بھی یہی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی فلمیں بنانے والے لوگوں کا کریئر بالکل ختم ہونے کی کگار پر ہوتا ہے، تو وہ لوگ ایسی نفرت والی فلمیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں تاکہ وہ پھر سے ابھر سکے، اپنا کریئر بچا سکے۔ تو سارا کھیل TRP کا ہوتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی ہو جائے تو بس آج کے زمانے میں بڑے بڑے چینلز کو، بڑے بڑے فلموں کو، ایکٹرز کو TRP چاہیے تاکہ وہ اور زیادہ آگے بڑھے اور زیادہ دنیاوی مال کما سکے۔ غریب کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ فلمیں کون سی ہے، کس بیس پہ بنائی گئی ہے، کیا مدعا ہے۔ غریب کو بس اپنی بھوک کی چنتا ہوتی ہے، غریب کو بس اپنے بچوں کی شکشا کی چنتا ہوتی ہے، غریب کو بس اپنی صحت کی چنتا ہوتی ہے۔ اس غریب کو جو بے روزگار ہے اسے اچھے سے پتا ہے کہ اسے جب وہ کام کرے گا تب اس کا گھر چلے گا، اسے ایسے فالتو چیزوں میں الجھنا اچھا نہیں ہے، تو یہ وہ بھی جانتا ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے دیش میں بہت غریبی ہے، نوکریوں کی بہت کمی ہے، اور نوکریوں کی کمی ایسا نہیں ہے کہ آج ہی پیدا ہوئی ہے، یہ بہت سالوں سے بھی ہے، کیونکہ یہ آگے بھی رہے گی،
کیونکہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتے رہیں گے، جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی رہے گی تو ایسی سمسیایں آتی رہے گی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارے محبت بھرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان، ہر ہندو، ہر ہمارے ہندوستانی تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔